تو گورنر صاحب جو ہیں وہ بعض اوقات ان کو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ یہاں پر کہ وہ یہاں پر ایک مہمان کے طور پر آئے ہوئے ہیں، مہمان اداکار کے طور پہ، اور ان کا جو ڈائریکٹر ہے جو ان کو سے اداکاری کروا رہا ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کے بہاف پہ خیبر پختونخوا میں صرف اداکاری کرتے ہیں، تو یہ بعض اوقات بھول جاتے ہیں، وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں جیسے یہ نا فلموں میں آپ کسی کو پولیس کا یونیفارم پہنا دیں اور وہ اداکار سمجھنے لگ جائے کہ میں واقعی پولیس والا ہوں، تو اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے یہ گورنر صاحب جو ہیں یہ ایک مہمان اداکار کے طور پر خیبر پختونخوا میں ہیں۔ میرے خیال میں ان کو بس یہی اداکاری کرنی چاہیے، کہیں پہ کسی اسکول میں جا کے فیتا کاٹ لیا، کہیں پہ کسی بچے سے جو ہے وہ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا، ان کا اتنا ہی کام ہے، اس سے زیادہ ان کا، اور اتنی ان کو اجازت بھی ہے۔ باقی خیبر پختونخوا کے سیاسی معاملات میں، باقی خیبر پختونخوا کے دیگر معاملات میں ان کی انٹرفیرنس ایسی ہی ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور آپ کو بتانے لگ جائے کہ آپ نے اپنے گھر کا انتظام ایسے چلانا ہے، تو اس کا پھر آپ کے پاس ایک ہی علاج ہے کہ آپ دروازہ بند کر کے اس کو کہیں کہ بھئی اب فارغ ہو جاؤ۔ مہمان تو کچھ دیر کے جاتے ہیں نا، کہ اب سمجھتے ہیں کہ وہ جانے والے ہیں۔ اچھا، دوسری بات میں دوسری بات یہ جو آپ کے اس پوائنٹ کو جو آپ نے کہا کہ اس پہ 11 نکاتی یا یہ جو اے پی سی جو انہوں نے بلائی اور یہ ساری چیز، دیکھیں میری بات سنیں، اے پی سی ہوتی ہے آل پارٹیز کانفرنس، جس میں آپ کسی ایشو پر بات کرتے ہیں۔ وہ آل پارٹیز کانفرنس کوئی پارٹی کا نمائندہ یا کوئی پارٹی بلاتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کئی سیاسی پارٹیاں ہیں، اور خیبر پختونخوا میں ایک اے پی سی بھی ہے جو مستقل اے پی سی ہے، جو مستقل چل رہی ہوتی ہے، اس کا نام ہے صوبائی اسمبلی۔ اس میں تمام پارٹیاں جن کو خیبر پختونخوا کی عوام نے اس قابل سمجھا کہ ان کو ووٹ دے، ان کے نمائندے وہاں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کے نمائندے بھی ہیں، اے این پی کا بھی ایک ہے، جے یو آئی کے بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اے پی سی چل رہی ہے، اس اے پی سی کا اجلاس ہوتا ہے، اس اے پی سی کے اجلاس میں لوگ تمام صوبائی مسائل پر بشمول کرم پر بات کرتے ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں ان کی تقریر ریکارڈ ہوتی ہے، میڈیا میں بھی نشر ہوتی ہے، اور اس پر پھر عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی قرارداد پیش کرتے ہیں اس پر حکومت عمل کرتی ہے۔ گورنر نہ تو پارٹی کا نمائندہ ہے، جس پارٹی سے اس کا تعلق ہے یہ اس کی نمائندگی نہیں کر رہا، یہ یہاں پر وفاق کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اور میں نے جیسے کہا کہ اداکار کے طور پہ انہوں نے اس کو بھیجا ہوا ہے کہ آپ بیٹھو وہاں پہ تھوڑی سی اداکاری کرو تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ جی آپ ڈرامے میں ہل جل کر رہے ہو۔ تو اس کو چاہیے کہ یہ ان معاملات میں اپنے خواہ میں اپنا بھی وقت ضائع نہ کرے اور ڈرامے بازی بھی نہ کرے۔ سب کو پتہ ہے اس کے پاس کرم ایجنسی میں، کرم ضلع میں یہ ایک پتھر ادھر سے اٹھا کر ادھر نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے پاس اتنا قانونی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ کس بنیاد پر وہاں پر ان لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو جمع کر رہے ہیں ان کی پارٹیوں کی نمائندگی اسمبلی میں موجود ہے، وہ تو وہاں روزانہ تقریریں کر رہے ہیں، وہاں کریں۔ اب رہ گئی بات اس کی کہ اس میں 11 نکات ہیں یا 12 نکات ہیں، جو نکات ہیں ان پر ہم ویسے بھی عمل پیرا ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر کرم کے حوالے سے بات کی جائے تو میں خود ذاتی طور پر کرم کے لیے جو وزیر اعلیٰ نے کمیٹی بنائی ہے، جو کرم کے معاملات پر سپروائزری کمیٹی ہے دیکھے گی، اس کا میں کنوینر ہوں، وہ میری سربراہی میں بنائی گئی ہے، تو ہم کر رہے ہیں۔ اب اس نے ہمیں کیا بتانا ہے یا کیا نہیں بتانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی ایک پولیٹیکل ڈرامہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بشرا بی بی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بھی ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ مہمان آپ کے گھر کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہو تو پھر وہ اپنی مہمان نوازی کا جو اس کا حق ہے نا وہ کھو دیتا ہے۔ فضول بات ہے بھائی، بشرا بی بی ہمارے چیئرمین صاحب کی اہلیہ ہیں، ہمارے لیے بہت محترم ہیں، ہماری مہمان ہیں، آئی ہیں، یہاں رہ رہی ہیں۔ ان کو اگر کوئی تکلیف ہے تو میں اس تکلیف کا کوئی علاج نہیں کر سکتا، ان کو کہیں برداشت کریں۔